دو مندے بلکہ ایک کتاب کھول لو یہ نال ایک کتاب کو رکھ دینا ایک تسی ویسے کھول لو اگر کچھ چاہیے ادھر سائڈ پرچاوا کرنے کو او دیکھو بھائی صاحب بڑی لیول چل رہی ہے مطلب درمیان ٹھیک سی اس بس ٹھیک ہے چلو لیٹ سے یار میں وہ بیٹا لائٹ جے تے لے سینٹر تسی سینٹر وچ بیٹھا تو ہلنا نہیں بار بار تے تسی آپس جناب کوئی گل کرنی موبائل سائلنٹ کر لینا شور نہیں کرنا کسی نے چولی نہیں بڑھنی کسی تھپا نہیں مارنا ٹھیک ہے تے چوں چاں آواز جے ہوئی جانا باہر نہ آ جانا باہر ہونا ٹھیک ہے تے جدوں شاہ صاحب نے بولنا تے فوکس ادھر دیکھ پھر شاہ صاحب دے کیمرہ مکمل لے جانا مینوں پھر آؤٹ کر لینا ٹھیک ہے میں پھر اٹھ کے سائڈ تے ہو جانا یہ نہ کہ ڈبل کیمرہ چلتا رہے ٹھیک ہے بلکہ میں نا سٹارٹ ہی میں کر کے نا تسی مکمل ہی سوال جواب کے سلسلہ ہی نہ رکھیے تسی مکمل اختتام کر دیو بھائی صاحب نے بیان دینا ہاں سوال دے صاحب ہاں بس ٹھیک لائیو آ گیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے اور بے حد درود و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ آج یکم رمضان المبارک ہے، یوں تو رمضان کا سارا ہی مہینہ فضیلتوں برکتوں والا ہے، رمضان کا ہر دن نسبت سے جڑا ہوا ہے۔ آج پہلا روزہ ہے اور یہ یکم رمضان ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسی شخصیت کی ولادت ہوئی ہے جس کے حوالے سے ہمارے ساتھ قبلہ ڈاکٹر سید جلال الدین رومی شاہ صاحب موجود ہیں، وہ بیان فرمائیں گے۔ میں ان کا ابتدائی تعارف کرواتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی پیران پیر جو جن کی 11ویں شریف بہت فیمس ہوئی، آج ہم ان سے مختلف موضوعات پر جو ان سے جانیں گے، اس حوالے سے ان کا ابتدائی تعارف بھی جانیں گے، سلسلہ قادریہ کے بارے میں بھی جانیں گے اور 11ویں شریف کا مقصد کیا تھا اور اس کو کیوں اتنا فیم ملا اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور آپ کی اصل تعلیمات کیا تھی اس حوالے سے بھی شاہ صاحب سے جانیں گے کہ تعلیمات کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں اور آپ کی جو تصانیف تھی اور امت مسلمہ کو جو آپ کی طریقت نے جو آپ کی تربیت نے پیغام دیا وہ کیا تھا اس حوالے سے جانیں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی سر یہ ہمیں ڈیٹیل سے آج جو نا تھوڑا بتائیں حضور سیدنا غوث الاعظم کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان، اس کا فضل و کرم کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں داخل ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عظیم مہینہ جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اللہ پاک نے وہ ماہ مبارک ہمیں رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں جیسے ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ پہلا ماہ رمضان جو ہے حضور غوث اعظم سیدنا وسندنا الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے منسوب ہے کہ آج کے دن آپ کی ولادت مبارک ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے حضور غوث اعظم کے بارے میں کہ آپ نے پیدا ہونے کے بعد اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا ماہ رمضان میں دن کے وقت، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے افطاری کے بعد پھر آپ وہ دودھ پیتے، دن کو نہیں رات کو دودھ پیتے۔ تو یکم رمضان المبارک
آپ کی تاریخ ولادت حضور غوث اعظم کی معروف ہے، مشہور ہے، تو آپ کی ذات والد صفات حضور غوث اعظم کا مقام و مرتبہ تمام اولیاء کرام میں ایسے ہے کہ تمام اولیاء کرام کے سردار، تمام اولیاء کرام کے سید اور ان کے سلطان ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، اور حضرت مولانا روم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام و مرتبہ اولیاء کرام میں وہی ہے جو کہ جس طرح نبیوں میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور حضور غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے بغداد میں یہ بیان کر کے فرمایا قدم ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پہ ہے، یعنی یہ مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا۔ اور حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف میں آپ نے حضور غوث اعظم کی یہ بات سنی اور آپ نے فرمایا لا بل علی رأسی و عینی، آپ نے فرمایا نہیں، آپ کا قدم صرف میرے کندھوں پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پہ بھی۔ جو سلطان الہند ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، تو حضور غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا۔ آپ نے تصوف کی تعلیمات کے حوالے سے حضور غوث اعظم کی خدمات، آپ نے وہ انقلاب برپا کیا، آپ خود فرماتی علم کے حوالے سے، اور اگر حضور غوث اعظم کا تعارف پوچھیں، وہ صرف خالی خالی صوفی یا دینی علوم سے بے بہرا صوفی نہیں تھے، بلکہ آپ نے خود قصیدہ غوثیہ میں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ درست و علماً حتی صرت و خطبہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم پڑھا حتیٰ کہ میں قطب ہو گیا، یعنی علم کی وجہ سے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک دو سال نہیں، آپ نے کم از کم اپنی زندگی کے 25 سال جو ہیں وہ علم دین، علم شریعت حاصل کرنے میں لگائے۔ اور پھر جب بغداد شریف تشریف لائے اور آپ کو یہ منصب ملا دعوت و ارشاد کا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا یہ منصب ملا، اس وقت حالات ایسے تھے بغداد کے کہ مسلمانوں پر زوال کی کیفیت تھی۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے جو دشمنان اسلام تھے وہ مسلمانوں کو طاقت و تاراج کر چکے تھے۔ ان حالات میں جبکہ اور دوسری طرف مذہبی معاملہ یہ تھا کہ علماء جو ہیں وہ مناظروں میں مصروف تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مناظرہ ہوتا تھا، لمبے لمبے مناظرے ہوتے تھے۔ ان حالات میں حضور غوث اعظم نے آ کر بغداد شریف میں یہ منصب سنبھالا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اور معیار آپ نے کیا فرمایا، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہے، سنت رسول ہے، اور یہ میرے ہتھیار ہیں، میں ان سے آگے چلتا ہوں۔ اور آپ نے اس حکمت کے ساتھ پھر دین کا وہ دوستان محترم پیغام پوری دنیا تک لوگوں تک پہنچایا کہ ایک ایک آپ کی مجلس میں 70 ہزار لوگ بیٹھ کر غوث اعظم کا خطبہ سنا کرتے تھے، آپ کی بات سنا کرتے تھے، حتیٰ کہ پھر آپ ہی کے ہاتھ پر اس کے ہلاکو خان کے خاندان کا ایک فرد مسلمان ہوا، سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوا حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو پہلے دشمنان اسلام تھے انہی سے پھر اللہ نے دین کا کام لیا۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اعلیٰ منصب یہ ہے کہ آپ نے تصوف میں ایک بہترین اعلیٰ اور سب سے اعلیٰ سلسلہ کی آپ نے بنیاد رکھی، اور آپ ہی کی نسبت سے آپ کے اس سلسلے سے جو وابستہ ہیں اور جو سلسلہ تصوف ہے اس سے پہلے بھی تھا۔ مثلا حضور غوث اعظم کے جو سلسلہ میں پہلے حضرت جنید بغدادی کا نام ہے، سر سبتی، معروف کرخی، یہ سارے اسی سلسلے میں آتے ہیں، اور آپ سے پہلے اس کو سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا تھا۔ پھر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آئے
اور ان سے پھر جو سلسلہ شروع ہوا تصوف کا، آپ کی اسم گرامی کی نسبت سے ہی، یعنی آپ کا نام عبد القادر، تو آپ کی نسبت سے ہی سلسلہ قادریہ اس کو رکھا گیا، اس کا نام. اور آج تک جو ہے وہ سلسلہ قادریہ پوری دنیا میں جو مشہور و معروف ہے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی سلاسل، چشتیاں ہیں، سروردیاں ہیں، حتیٰ کہ نقشبندیہ بھی، حضرت شاہ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں، حضور غوث اعظم سے فیض یافتہ ہے، آپ ہی کے سلسلے سے فیض یافتہ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کی تعلیمات سے وہ تصوف میں انقلاب پیدا کیا، اور وہ ہیرے پیدا فرمائے آپ کی تعلیمات سے، کہ آج تک ان کا کام اور نام زندہ و باقی ہے. پاکستان کے حوالے سے یہ بات بڑی ہی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ وہاں پر بغداد شریف میں جائیں تو بغداد شریف میں جو اہل عرب ہیں، اہل عراق ہیں، وہ حضور غوث اعظم کو شیخ ہندی کہتے ہیں. شیخ ہندی، اس کا مطلب ہند والوں کے شیخ. تو ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ شیخ، آپ اصل تو ایران کے ہیں، پھر عراق میں آئے، وہاں پر علم دین حاصل کیا. تو انہوں نے بتایا کہ حضور غوث اعظم کے ماننے والے سب سے زیادہ ہندوستان اور پاکستان میں ہیں. یہ پاکستان کا خطہ جو ہے، برصغیر پاک و ہند کا جو خطہ ہے، اگرچہ فیض پوری دنیا میں ہے، لیکن حضور غوث اعظم کے ماننے والے زیادہ ادھر پاکستان میں، ہندوستان میں. اس لیے ہر گھر میں ہر مہینے کی 10 تاریخ کو حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف ہوتی ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے. اور 11ویں شریف بھی اس لیے کہ 10 تاریخ کو معروف ایک روایت کے مطابق وہ باجت الاسرار یا فلائض الجواہر پڑھیں تو حضور غوث اعظم 10 تاریخ کو خود اجتماع کیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، حضور کا میلاد منایا کرتے تھے. 10 تاریخ کو، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو لنگر شریف ہوا کرتا تھا عام. تو آپ کی وفات کے بعد پھر وہی سلسلہ جاری رہا، جبکہ آپ کا وصال جو ہے کسی اور تاریخ پر ہے، اور بعض نے 17 ربیع الثانی لکھا ہے، لیکن وہ 10 تاریخ اس لیے کہ حضور غوث اعظم خود اس تاریخ کو اہتمام فرماتے تھے. تو آپ کی اس زندگی میں کرائے جانے والی میلاد کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ 10 تاریخ جو ہے 11ویں شریف حضور غوث اعظم کے نام ہی منسوخ فرما دی. سبحان اللہ. اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے. 11ویں شریف کا مطلب بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھیں، اولیاء کرام کا ذکر کریں، پھر آپ کی روح کو ایصال ثواب کریں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جہاں تک آپ کی تعلیمات کا تعلق ہے، تو اگر آپ کی حیات مبارکوں کو پڑھیں، ایک قدم بھی آپ نے شریعت سے ادھر ادھر نہیں رکھا. ساری عمر شریعت کے مطابق گزاری آپ نے. اور خود آپ صبح سے دوپہر تک بلکہ عصر تک مختلف اسباق، یعنی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا ہے، ناظرہ پڑھانا ہے، پھر تفسیر قرآن کا سبق دیا جا رہا ہے، پھر حدیث شریف کا سبق دیا جا رہا ہے، فقہ کا سبق دیا جا رہا ہے. اور کمال یہ تھا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ چاروں فقہ اکرام، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں کے عالم تھے، علم رکھتے تھے. اور جو کوئی کسی فقہ میں بھی وہ فتویٰ لینے آتا تو حضور غوث اعظم ہر فقہ کے مطابق فتویٰ دیا کرتے. اور آپ کی تعلیمات جو ہیں، آپ نے قرآن و حدیث کو ایک صوفیانہ انداز میں، ایک بڑے حکیمانہ انداز میں، صوفیانہ کا معنی ہے بڑے حکیمانہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ. وہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور. بات وہی ہوتی ہے، قرآن اور حدیث وہی ہے، لیکن زبان کا فرق ہوتا ہے. جس زبان نے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرا کہ میں اس قدر اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس قدر کہ رات کو اللہ اللہ کرتے میں باہر نکل جاتا، گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا. لوگ سمجھتے شاید مر گیا ہوں، تو لوگ مجھے اٹھا کر اس لیے لے جاتے کہ مر گیا، اس کے کفن دفن کا انتظام کریں. آپ فرماتے میں پھر اللہ کا نعرہ لگا کر اٹھ جاتا. جس ہستی نے اتنا ذکر کیا ہو دوستان محترم، پھر اس کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ آب حیات سے کم نہیں ہوگی. قرآن حدیث وہی ہے، لیکن مجاہد کی اذان
اور ملا کے نظام میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء کرام آپ کی مجلس اور محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے اور آپ کا درس سنا کرتے تھے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, میں آپ کی عظمت اور عظمت ولایت فرائض الجواہر میں ہے غالباً کہ آپ بیٹھے تھے درس دے رہے تھے, تھوڑی محفل تھی, ایک شخص آیا اور بیٹھ گیا. آپ نے اسے آگے بلایا, اس کو آگے بلایا اپنے پاس. وہ آگے آیا تو حضور غوث اعظم نے پوچھا بھی کہاں سے آئے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں فلسطین سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو کس طرح آیا, تیرے اوپر سفر کے آثار کوئی نہیں. اس آدمی نے کہا حضرت میں نے فلسطین سے ایک قدم اٹھایا اور بغداد پہنچ گیا. بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں گے. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تو ایک قدم اٹھایا اور یہاں پہنچ گیا, اللہ کے بندے کس لیے آیا میرے پاس؟ تو اس اللہ کے بندے نے حضور غوث اعظم سے کہا میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے آیا. اب یہ کون سی توبہ تھی اللہ جانے, یا اللہ کا رسول جانے, غوث اعظم جانے کہ وہ اتنا کامل ولی آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو دوستان محترم, آپ کی تعلیمات اگر اس دور میں بھی دیکھیں, وہ فتنہ فساد کا دور تھا جب حضور غوث اعظم نے آپ کو تبلیغ و ارشاد اور دعوت اللہ کا پیغام آپ نے شروع کیا, تو بڑا فتنوں کا دور, اور پھر ان کی تعلیمات سے اللہ تبارک تعالیٰ نے امن عطا فرمایا. آج بھی اگر دنیا امن چاہتی ہے, سکون چاہتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا چاہتی ہے, اور مسلمانوں پر جو زوال کی کیفیت ہے اور انحطاط کی جو کیفیت ہے ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اور پھر عروج کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اسی طرح لینا ہوگا جس طرح کہ صوفیہ کرام نے ہم تک پہنچائی. بات قرآن و حدیث کی ہے, قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے. ہر ولی, ہر صوفی جو ہے وہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے, انداز مختلف ہوتا ہے, انداز حکیمانہ ہوتا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج تک, ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا کام بھی زندہ ہے, ہمیں وہ جواہر پارے عطا فرمائے اپنی تعلیمات کی. آپ کی بہت ساری کتب جو ہیں وہ ملتی ہیں, اور تصوف کی جو امہات کتب ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کتابوں میں ایک معروف کتاب بنیۃ الطالبین ہے, حضور غوث اعظم ان میں اس میں شرعی مسائل بھی ہیں اور تھوڑی انہوں نے صوفیانہ انداز میں بھی اس کو سمجھایا ہے. اور دوسری طرف پھر آپ کی جو ہے بالکل تصوف و روحانیت پر اور محبت الہی سے بھرپور جو آپ کے خطبات ہیں, اور جن کو پڑھ کر آج بھی ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, رجوع اللہ کی کیفیت آ رہی ہے. وہ آپ کی کتب میں الفتح الربانی ہے, فتوح الغیب ہے, سر الاسرار ہے, اور پھر آج کل آپ کی تفسیر بھی اردو ترجمے کے ساتھ آئی ہے, تفسیر الجیلانی, قرآن پاک کی تفسیر بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ملتی ہے. تو یہ کتابیں اگر آپ پڑھیں, الفتح الربانی پڑھیں, فتوح الغیب پڑھیں, سر الاسرار بڑی عام فہم حکیم معنی اور صوفیانہ انداز میں اس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سارے معاملات جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. وہ پڑھنے سے لازماً ایک بندے کی ذات میں, اس کے خیالات میں اور اس کی روحانیت میں وہ ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی نسبت سے آج یکم رمضان کو ہم نے اہتمام کیا کہ بیٹھیں اور آپ کا ذکر کریں. فضائل و کمالات اتنے ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور کرامات, یہ اکثر اولیاء کرام نے لکھا ہے, علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم کی جو کرامات ہیں وہ حد و شمار سے بھی زیادہ ہیں. قدم قدم پہ اللہ پاک نے آپ کو کرامات عطا فرمائی. لیکن صوفی جو ہوتا ہے, اللہ کا ولی, وہ کرامتوں کا محتاج نہیں ہوتا, اس کو کرامات کی ضرورت نہیں ہوتی. کرامات کا ظہور اس سے ہوتا ہے لیکن اس کو کرامات کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی کرامت اس کا کردار ہے اور اس کا قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے شیخ کی, حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے. ہماری نہیں
ماشاءاللہ مرحبا. جی بہت ہی پیارے انداز میں ڈاکٹر صاحب حضرت پیر عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزاری اور اسی کو عام کیا، اور تاکہ ہم بھی اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزار کر قرب الہی حاصل کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرام ہوگا وہ بھی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی. بہت شکریہ، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ میرا اور آپ کا ہم ناصر. ماشاءاللہ.